अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अगस्त की 12 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए कारामद समझता है कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद वहाँ पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल से निमटने में मदद करे। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके ख्याल में अमरीकियों ने यह फैसला कर लिया है कि अब भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसलिए इमरान खान के बकौल अमरीका का पाकिस्तान के साथ रवैया मुख्तलिफ हो गया है। अमरीका और बैनुल-अक़वामी बिरादरी का पाकिस्तान से ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान अब भी तालिबान को अमन मुआहिदे पर पहुंचने पर आमादा कर सकता है। ताहम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद का तालिबान पर असर व रसूख माजी की निस्बत बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस उस दासू बस पर हमले में मुलव्वस थीं जो चीनी इंजीनियरों को डैम के तामीरी इलाके में ले जा रही थीं। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पहले डैम पर हमला करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बस पर हमला कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और चीन का ताउन मज़ीद मज़बूत हो गया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से आए रोज़ फतूहात के नित नए दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अमरीका बार बार अफ़गान रहनुमाओं को बावर करा रहा है कि वो अपने मुल्क के दिफा के खुद जिम्मेदार हैं और तालिबान की पेशकदमी को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी अफ़गान रहनुमाओं पर ही आयद होती है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जेन साकी ने बुध को एक बार फिर वाज़े अंदाज में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अफ़गान रहनुमाओं के कांधों पर है। तर्जमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जेन साकी ने कहा कि अफ़गान क़यादत को इस बात का तयन करने की ज़रूरत है कि आया उनके अंदर सियासी अज़्म मौजूद है कि वो जवाबन लड़ाई करें, और आया उनके अंदर ये अहलियत है कि लड़ाई के लिए रहनुमाओं के तौर पर मुत्तहिद हो सकें। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी से भी जब अफ़गान सदर अशरफ गनी के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब भी बहुत वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि हम किसी मखसूस तरीक़े की वजाहत नहीं कर रहे कि उन्हें किस तरह अपना दिफा करना है। ये उनका मुल्क है, वो कमांडर इन चीफ हैं, ये उनकी सियासी क़यादत है, उनका सियासी अज़्म है जो बड़ा फ़र्क डाल सकता है। व्हाइट हाउस और पेंटागन के बुध को सामने आने वाले रिमार्क्स सदर जो बाइडन के मंगल को दिए गए उस बयान के अक्कास दिखाई देते हैं जिसमें सदर ने 20 साल की जंग को इख्तिताम तक पहुंचाने के अपने फैसले का दिफा किया था। सदर बाइडन ने कहा था कि हमने गुज़श्ता 20 वर्षों में 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर अफ़गानिस्तान में खर्च किए हैं। हमने 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान फोर्सेस को तरबियत दी है और जदीद हथियारों से लैस किया है। अफ़गान फोर्सेस की तादाद भी तालिबान से कहीं ज़्यादा है। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने बताया है कि अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद ने चीन, पाकिस्तान और रूस के सिफारतकारों से और अफ़गान हुकूमत और तालिबान ओहदेदारों से मुलाकात की है, ताहम लड़ाई में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अफ़गान तालिबान ने मुल्क के 10वें सूबाई दारुल-हुकूमत पर कब्ज़े का दावा किया है, जबकि हिलमंद सूबे के दारुल ख़िलाफ़े लश्करगाह में शदीद झड़पें जारी हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मकामी हुक्काम ने तालिबान के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि जंगजुओं ने जुमेरात को गजनी सूबे के दारुल हुकूमत गजनी पर कब्जा कर लिया है।
تاہم شہر کے نواحی علاقوں میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غزنی شہر کے وسط میں طالبان کے پرچم لہرا رہے ہیں اور کئی گھنٹوں کی جھڑپوں کے بعد لڑائی تھم گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تاہم افغانستان کی مرکزی حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر غزنی کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ غزنی افغان دارالحکومت کابل سے لگ بھگ 130 کلومیٹر دوری پر ہے۔ جنوبی افغانستان میں طالبان نے ایک صوبائی دارالحکومت میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ باقیوں پر فضائی حملے جاری ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ لشکرگاہ میں، جو ہلمند صوبے میں افغانستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے، لڑائی جاری ہے، جہاں سرکاری فوج کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ پر اپنا رد عمل دیا ہے، جس کے مطابق افغان دارالحکومت 30 دن میں دنیا سے کٹ کر الگ رہ جائے گا اور ممکنہ طور پر 90 دن میں اس پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب صورتحال اتنی بھی بدتر نہیں ہے جیسی رائٹرز نے پیش کی ہے۔ وزارت دفاع کے ایک ترجمان روح اللہ احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نہ صرف کابل کے دفاع کے لیے تیار ہیں بلکہ صوبوں میں بھی لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے طالبان کے ہاتھوں کئی صوبائی دارالحکومت کھو بیٹھنے کی تصدیق کی، لیکن کہا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ان شہروں پر دوبارہ قبضے کے لیے برابر لڑ رہی ہیں۔ کابل سے ملحقہ صوبوں میں حالیہ چند روز کے دوران جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد شہریوں نے دارالحکومت میں پناہ لینا شروع کر دی ہے۔ ہزاروں متاثرہ افراد کابل میں پارکس اور کھلے مقامات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یورپی یونین میں شامل 6 ملکوں نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے دعووں کے باوجود ان افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں جن کی پناہ حاصل کرنے کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف برسلز میں یورپی یونین کے حکام نے کہا ہے کہ ایسی بات ناقابل فہم ہے کہ گروپ کا کوئی بھی رکن ملک ایسے وقت میں افغان مہاجروں کو ان کے ملک واپس بھیجے گا جب افغانستان میں جنگ جاری ہے اور امریکہ اور نیٹو کے فوجی انخلا کے وقت طالبان مختلف مقامات پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ رکن ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیان کے آنے کے بعد یہ ابہام مزید بڑھ گیا ہے کہ آیا مہاجرین سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار یورپی کمیشن کے پاس ہے یا رکن ملکوں کے پاس۔ یورپی ممالک کو یہ خدشہ ہے کہ مہاجرین کے آنے سے ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو بر اعظم پر اثر انداز ہوگا۔ یورپی ممالک اس وقت ترکی کے ساتھ کئی برسوں پر محیط ایک نیا معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ترکی کی حکومت اپنی سرزمین کے راستے مہاجرین کو یورپ آنے سے روکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے بدھ کے روز نیو یارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال کے شروع سے اب تک افغانستان میں لڑائی کے باعث 3,90,000 نئے لوگ اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترجمان نے کہا کہ انسانی ہمدردی سے متعلق ہمارے رفقائے کار نے بتایا ہے کہ 1 جولائی اور 5 اگست سن 2021 کے درمیان انسانی ہمدردی کی کمیونٹی نے تصدیق کی ہے کہ اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے 5,800 لوگ لڑائی اور دوسرے خدشات سے محفوظ رہنے کے لیے کابل پہنچے ہیں۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے حسین امیر عبداللہیان کو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا ہے۔ ایران کے یہ سابق سفارتکار ایک سخت گیر اور مغرب مخالف شخصیت ہونے کی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ بحرین میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں۔ امریکہ کی آبادیاتی ترتیب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جمعرات کے روز مردم شماری کی نئی رپورٹ متوقع طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پچھلے ایک عشرے میں پورے امریکہ میں اقلیتوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور پہلی مرتبہ سفید فام لوگوں کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ مردم شماری بیورو نے اپریل میں کہا تھا
کہ 10 سال میں ایک مرتبہ کیے جانے والی مردم شماری سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں سن 2020 میں 331.4 ملین لوگ آباد تھے، جو سن 2010 کے بعد محض 7.4% اضافہ ہے۔ 1790 میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تھی، اس کے بعد سے سوائے 1930 کی کساد بازاری کے آبادی میں یہ سب سے سست رفتار اضافہ ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ ہسپانوی آبادی میں ہوا ہے، جو 2 گنا ہو گئی ہے۔ مردم شماری کے نئے اعداد و شمار امریکہ کی آئندہ سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 4 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگ چکی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,900 سے زیادہ کیسز اور 102 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بھارت میں کورونا وبا کی ہولناکی اگرچہ کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کورونا کے مثبت معاملات کی یومیہ تعداد 40,000 کے آس پاس ہے۔ ایسے میں ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں 6 روز کے اندر 300 بچوں کے کورونا پازیٹو ہونے کی خبر نے حکومت اور محکمہ صحت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 41,195 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار 490 مریض دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 4,29,669 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کے باعث یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہونے والی کلاسز میں شرکت کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، لیکن طلباء، تعلیمی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے حکام سے کیے گئے انٹرویوز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ویکسین کارڈ کی شرط کے بعد سے ویکسین لگانے کی مخالفت کرنے والے بعض افراد جعلسازی کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ کے لیے درجنوں طلباء اور اساتذہ کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات تشویش کا باعث ہے کہ جعلی ویکسین کارڈ حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں افراد تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے اور ہزارہا افراد اپنے کمنٹس بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔